نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 61 اس آیت مقدسہ کی یعنی نصف آیت آدھی آیت کی مختصر تفسیر بیان ہو چکی تھی، آدھی آیت کی باقی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، یعنی بنو اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ ہم منا اور سلوہ یہ جو دو چیزیں ہیں ان چیزوں پر اکتفا نہیں کریں گے، جو آسمان سے یہ چیزیں اترتی تھیں صرف ہمیں یہ پسند نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں ساگ، ککڑی، مسور، دال، جو اناج وغیرہ ہے، زمین کی جو سبزیاں ہیں اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم یعنی قوم بنی اسرائیل کو حکم دو کہ کسی شہر میں چلے جائے، تم وہاں جاؤ گے، جو تم نے مانگا وہ تمہیں ملے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے اعلیٰ جو چیز تھی یعنی من و سلوہ آسمان سے اترنے والی چیز تھی اس کو چھوڑ کر کے ان لوگوں نے زمین والی، ویسے زمین کی بھی چیز نعمت ہے لیکن آسمانی نعمت کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے زمین کی جو نعمت ہے اس کی اہمیت کم ہے، وہ من جانب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو اختیار کیا۔ اللہ نے سزا یہ دی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت و رسوائی اور تنگ دستی کو مسلط فرما دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب میں پلٹے یعنی ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور حد سے بڑھنے کا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں چاہیے زمین کی نعمتیں، سبزی ہے، مسور، دال یعنی اناج وغیرہ، تو تم کسی شہر میں چلے جاؤ۔ لفظ مصر آیا اہبطوا مصرا، مفسرین کرام فرماتے ہیں یا تو اس سے وہ والا مصر مراد ہے جو فرعون کا مصر تھا، جسے آج کل بھی عربی کے اندر مصر کہا جاتا ہے اور انگریزی کے اندر انگلش کے اندر ایجپٹ کہا جاتا ہے، یا تو خاص وہ شہر مراد ہے، پوری کنٹری ملک مراد ہے، یا پھر عربی کے اندر ہر شہر کو مصر کہا جاتا ہے۔ ڈکشنری کے اعتبار سے کوئی بھی شہر ہو اس کو مصر کہا جاتا ہے، یہ مراد ہے، یعنی یا تو ایجپٹ چلے جاؤ یا پھر دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ جس طرح مدینہ منورہ کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، پہلے وہ یثرب تھا، یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، حقیقت میں وہ بیماریوں کا گھر تھا، لیکن جب آمنہ کے لال کے مقدس مبارک قدم اس یثرب کے اندر پڑھے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس یثرب کو مدینے میں تبدیل فرما دیا۔ اس یثرب کو جو کہ بیماریوں کا گھر تھا، اللہ وحدہ لا شریک نے اسے خاک شفا میں تبدیل فرما دیا۔ اب اگر بندہ بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، مدینے کی مٹی اٹھا کر اسے تبرک کے طور پر لگا لے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے شفا فرما دے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح مدینہ منورہ ایک تو خاص ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو
جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اللہ ہمیں بھی مدینۃ الرسول کی مقبول حاضری نصیب فرمائے اور وہیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو مدینہ منورہ کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، لیکن ڈکشنری میں ہر شہر کو بھی مدینہ کہا جاتا ہے۔ ہر شہر کو، جس طرح ہم ضلع کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، اسی طرح عربی کے اندر ہر مدینے کو یعنی ہر شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بات اور ہے خاص کہ مدینہ شریف خاص شہر رسول کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس قوم بنی اسرائیل سے کہا گیا یا تو تم ایجپٹ چلے جاؤ یا کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، دونوں مراد یہاں پر مفسرین کرام کی ہو سکتی، اور تلاش کرو جو کچھ تمہیں ملا۔ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے اللہ نے اہبتو کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی اہبتو کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اوپر سے نیچے آنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اوپر سے نیچے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ارفع و اعلیٰ تھے، ان کا قبیلہ تھا، خاندان تھا، اللہ نے تقریباً 400 انبیاء کرام ان کی قوم میں مبعوث فرمائے تھے، قوم بنی اسرائیل، لیکن ان ساری حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے نعمتوں کو چھین لیا، نبوت بنو اسرائیل سے چھین لی گئی، اور حضرت سیدنا اسماعیل کی اولاد میں آمنہ کے لال کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یعنی ان کے پاس جو عزتیں تھیں وہ ساری کے ساری عزتیں چھین لی گئیں۔ کیوں؟ ناشکری، اللہ کی نافرمانی، رسولوں کی خلاف ورزی حکم کی، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ نے اہبتو استعمال فرمایا، مطلب تم ترقی پر ہو، تمہاری عزت، تمہارا جو کچھ بھی مرتبہ تھا اس مرتبے سے تم نیچے آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تم بلندی پر تھے، اب تم نے کام ایسے کیے کہ اب تم پستی میں آ گئے، کام تم نے ایسے کیے جو اللہ و رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس بنیاد پر تم پستی میں آ گئے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ کے غضب میں وہ لوگ پلٹے۔ تو اللہ کے غضب میں پلٹنے کا مطلب، جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ حضرات نے ماشاءاللہ 12 رکعت پڑھی ہے، تو کم از کم آپ نے 10 مرتبہ تو سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، 10 مرتبہ نہیں بلکہ 8 مرتبہ، 4 تو میں نہیں پڑھا ہے اور آپ کو تو پڑھنی نہیں، 8 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی۔ اس میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا غیر المغضوب علیہم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر مغضوب علیہ کا مطلب ہوتا ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر مغضوب علیہ یعنی جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے یہودی مراد۔ اب کسی پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، اس سے بڑا بدبخت اور کون سا بندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا اور اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر مسلط کی گئی، مرتبہ ان کا ختم ہو گیا، جاہ و جلال، عزت، ساری کے ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اور اللہ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کو قتل کرتے، جیسے حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت شعیہ کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی اور رفعناہ مکانا علیہ، چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت زکریا کو کس طریقے سے قتل کیا؟ اللہ کے نبی تھے، نصیحت فرماتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بادشاہ سے کہا، تبلیغ کا حکم تھا، فرمایا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے بھی تمہاری مدد ترک فرما دی، چھوڑ دی۔ اب وہ جو بادشاہ تھا وہ بھڑک گیا اور اس نے باہر اپنے آنگن میں صحن ہی کے اندر حضرت زکریا کو سنگسار کروا دیا۔ سنگسار کا مطلب ہوتا ہے پتھر وغیرہ مارے جائے یہاں تک کہ سامنے والا بندہ جو ہے وہ دم توڑ دے۔ حضرت یحییٰ، ان کے تعلق سے 2 روایت، ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا حضرت یحییٰ نے فرمایا کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ تو نے اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے ساتھ رکھا ہے؟ یعنی اس شریعت میں بھی یہ چیز حرام تھی کہ کسی کی جو زوجہ ہے اس کو ساتھ میں رکھا جائے۔ تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، درباریوں کو، کہ جاؤ ان کا سر کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر میرے سامنے لاؤ۔ معاذ اللہ حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا، آپ کے سر اقدس کو کاٹ کر کے سامنے لائے۔ حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کی کوشش کی مگر اللہ نے حفاظت فرمائی، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک ہم شکل وہاں پر جو سب سے پہلے آگے آیا تھا، اس کے اوپر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی گئی، مطلب حضرت عیسیٰ کی شکل کا وہ بندہ بنا دیا گیا،
اور عیسائیوں نے یہ سمجھا، نصرانیوں نے، کرسچن نے یہ سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے معاذ اللہ، اور ان لوگوں نے اس کو سولی دے دی۔ ان لوگوں کو ایسا لگا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی دی، حالانکہ حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی، انہیں تو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو اسی قوم نے یعنی اہل کتاب یہودی اور نصرانیوں نے بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ کی اگر ہم بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی یہودیوں نے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات چیت کے لیے ان کے یہاں بستی میں گئے تھے، ایک مکان میں بیٹھے تھے، 2-4 لوگوں کو پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی وہ بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے بڑا سا پتھر رسول اللہ کے اوپر گرا دینا۔ اب رسول اللہ تشریف فرما ہوئے، اشارہ کیا، مگر اللہ وحدہ، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ذات ایسی ذات ہے جس کی حفاظت کوئی اور نہیں رب العالمین فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا، اللہ رب العزت لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا، پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کہا جاتا ہے نا کہ خاموش بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، رسول اللہ وہاں سے تشریف لے آئے، پھر ان لوگوں کو جلا وطن وغیرہ کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی بدبخت قوم ہے کہ اس قوم نے بہت سارے انبیاء کرام کو شہید کیا، یہاں تک مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ان لوگوں نے 70 انبیاء کرام کو شہید کیا معاذ اللہ۔ اب ایسی بدبخت قوم دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکتی؟ آگے اللہ نے فرمایا بغیر الحق، ناحق۔ ویسے تو انبیاء ہمیشہ حق پر ہی رہتے ہیں، معاذ اللہ ان کا کوئی قصور رہتا ہی نہیں ہے کہ اس وجہ سے انہیں شہید کیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ناحق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ظاہری کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی سبب نہیں تھا، کوئی ریزن نہیں تھا انبیاء کرام کو شہید کرنے کا، بس ایک دشمنی میں، عداوت میں اور غلو میں ان لوگوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا۔ ایک دوسری یہاں پر ایک بات یہاں پر بتائی گئی کہ اس آیت مقدسہ سے ہمیں کیا کیا اسباب ملتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر پست والی جو چیز تھی اسے اختیار فرمایا۔ آج کل ہم زمینی سبزی وغیرہ کھائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس وقت کے اعتبار سے ان لوگوں کو نعمت مل رہی تھی۔ ان لوگوں نے دنیا کی نعمت کو اختیار کیا اور آسمان کی نعمت کو چھوڑا۔ ان لوگوں کے حق میں بہتر یہی تھا کہ آسمانی نعمت کو وہ لوگ اختیار کریں اور زمین کی نعمت کو نہ اختیار کریں۔ تو آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ غذا کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ نے اس لیے منع فرمایا، حضرت موسیٰ نے اس لیے منع فرمایا کہ آسمان کی نعمت اگر تم نے ترک کی، دنیا کی نعمت کو اختیار کیا، اس سے تمہارے اندر تبدیلی آئے گی، کیونکہ غذا کا اثر پڑتا ہے، غذا کا اثر بندے کے اندر پڑتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ کی شادی ہوئی اور انہوں نے حق زوجیت ادا نہیں فرمایا۔ اب جو دلہن بن کے آئی تھی اس کے جو والد گرامی تھے وہ قاضی تھے، ان کو دوسرے دن پتہ چلا، بڑے جلال میں آ گئے کہ تم نے توجہ نہیں کی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو جن کی شادی ہوئی انہوں نے فرمایا کہ بات دراصل یہ کہ آپ ہیں قاضی، چیف جسٹس جسے کہا جاتا ہے، آپ بادشاہ کی جو بھی رقم وغیرہ ہوتی ہے، جو بھی خراج ٹیکس وغیرہ آتا ہے وہ آپ کھاتے ہیں، یعنی آپ بادشاہ کے پگاردار ہیں، سیلری آپ کو بادشاہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اب بادشاہ کی جو انکم ہے اس میں کوئی حرام ہے کوئی حلال ہے، پتہ تو ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی انکم ہے۔ اسی طرح آپ چیف جسٹس ہے، آپ نے کوئی فیصلہ صحیح کیا ہوگا، کوئی غلط کیا ہوگا، اور اس کا اثر آپ کی رزق کے اوپر بھی پڑا ہوگا۔ آپ نے وہی چیز خرید کر کھانا وغیرہ اپنی بچی کو اسی رزق سے کھلایا، اب آپ کی بچی کے پیٹ میں جو گیا آپ کے تھرو، آپ کے ذریعے، پتہ نہیں وہ حلال ہے یا حرام، جبکہ ایک لقمے کا اثر، ایک حرام لقمے کا اثر 40 دنوں تک رہتا ہے۔ 40 دن تک حدیث پاک ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا اگر بندہ ایک حرام کا لقمہ کھاتا ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے جن کی شادی ہوئی تھی، اللہ والے تھے، نوجوان تھے، وہ فرماتے ہیں
کہ میں نے حق زوجیت ادا نہیں کیا، آپ کی جو لڑکی ہے، آپ کی جو صاحبزادی ہے، اس کی شادی ہوئی، اب آپ نے اسے جو انکم وغیرہ سے کھلایا، پتہ نہیں حرام کا لقمہ گیا یا حلال کا لقمہ گیا، مجھے اس بارے میں پتہ نہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے یہاں جس اولاد کی ولادت ہو وہ حرام کا حصہ نہ بنے، حرام کا جز نہ بنے، اس وجہ سے میں نے ابھی اس سے دوری اختیار کی۔ 40 دن تک میں دوری اختیار کروں گا اور اپنے ہاتھ کی حلال کمائی آپ کی بیٹی کو کھلاؤں گا۔ 40 دن کے بعد دیکھا جائے گا۔ 40 دن کا عرصہ گزرا، اللہ وحدہ لا شریک نے پھر 9 مہینے کا عرصہ گزرا، اللہ وحدہ لا شریک نے نومولود بیٹا عطا فرمایا، خوبصورت سا بیٹا عطا فرمایا۔ شروع میں تو یہ بچہ چھوٹا سا تھا اور لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، لیکن آگے چل کر کے یہ بیٹا وہی بن گیا جسے آج دنیا عبداللہ بن مبارک کے نام سے یاد کرتی، جو امام اعظم کے شاگرد۔ امام اعظم فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا نعمان کیا لائے ہو، امام اعظم کا نام تھا نعمان بن ثابت سے پوچھ لیا کہ نعمان کیا لائے ہو، امام اعظم فرماتے جواب میں کسی اور کو نہیں عبداللہ بن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہی یہاں پر دیکھیں مفسرین کرام نے کیا فرمایا کہ غذا کا اثر، کھانے پینے کا اثر، خوراک کا اثر بندے کے اوپر پڑتا ہے۔ اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے۔ اگر حرام کا کھائے گا تو وہ چیز حرام میں جائے گی، اور اگر حلال کا کھائے گا، اولاد کو حلال کھلائے گا تو اس کی نسلیں جو ہے وہ پاکیزہ طیب و طاہر رہے گی۔ لیکن خود حرام کھائے، اولاد کو بھی حرام کھلائے، اس کی نسلوں میں برکت نہیں رہتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ خود بھی حلال کھائے، اور ویسے ٹیسٹ کیا ہے، یہ سب چیزیں تو کیا ہے، حلق سے نیچے اترا سب برابر ہو گیا، چاہے چکن بریانی کھائی ہو یا 30 روپے والے دال چاول جو خواجہ دانہ علی رحمہ کے آستانے کے باہر ملتے وہ کھائے ہو، حلق سے نیچے اترا ساری چیزیں برابر ہو جاتی۔ وہ ٹیسٹ بس ایک لمحے کا رہتا ہے، 30 سیکنڈ کا رہتا ہے، 1 منٹ کا رہتا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ختم۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، انسان اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے انسان جوڑ توڑ کرے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر غربت اور ان لوگوں کے اوپر ذلت مسلط کی گئی، یعنی یہودیوں کے اوپر۔ اب آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ان لوگوں کا ہے، اسے تو باقاعدہ کئی کنٹریز نے یعنی سمجھ لیجئے ایک ملک گھوشت کر دیا ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اسرائیل ملک ہے۔ حالانکہ جو انٹرنیشنل کورٹ، یونیورسل کورٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، 40 کنٹریز جس میں ہیں، تو جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس نے اسے ملک نہیں مانا کہ مستقل یہ کنٹری ہے، یہ نہیں مانا، لیکن اکثر جو ممالک ہے دنیا کے اکثر ملکوں نے اسے کنٹری مان لیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے ان پر ذلت اور غربت یعنی غریبی مسلط فرمائے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، حالانکہ یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کی حکومت بن بھی جائے تو بھی یہ دوسروں کے سہارے رہیں گے، یہ خود آتم نربھر۔ آپ لوگوں نے لفظ شاید سنا بھی ہوگا کہ میرے بھارت کے دیش واسیوں ہم آتم نربھر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو کچھ سالوں پہلے آپ نے لفظ سنا بھی ہوگا، بہرحال سیلف ڈیپینڈس جسے کہا جاتا ہے، اپنی ذات پر جس کو یقین ہو، جو خود ہی کر گزرے۔ بھارت بھی آتم نربھر بننے جا رہا ہے، دیکھیے آپ بھی انتظار کیجیے، ہم بھی انتظار کرتے کب بن رہا ہے۔ بہرحال تو یہ جو اسرائیل ملک ہے یہ آتم نربھر نہیں ہے۔ آپ نے نیوز وغیرہ پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ یہ امریکہ کے سہارے چلتا ہے۔ ابھی جو وہاں کی نائب صدر ہے، جو بائیڈن کے بعد جس کا نمبر ہے، انڈیا ہی کی نسل سے ہے وہ، یعنی انڈین وہاں پر گیا، بس گیا، اس کی نسل سے ایک وہاں پر نائب صدر، نام مجھے کلاس یا ایسا کچھ نام اس کا ہے، جو بائیڈن کی جو نائب ہے، وہ بھی ان کی جو لوک سبھا ہوگی، جو بھی ہوتا ہے پارلیمنٹ وغیرہ میں جو لوگ بیٹھے، اور اس نے اپنا خطاب دیا اور بیان دیا۔ اس نے کھل کرتے تو اسرائیل کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس نے یہ کہا کہ اسرائیل کو اپنے ڈیفینس کا حق حاصل ہے، اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، کہ سامنے والا اگر حملہ کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ بھی حملہ کر سکتا ہے، اٹیک کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اسرائیل کو کم از کم اتنا خیال رکھنا چاہیے
کہ سامنے والے کا ناحق نقصان نہیں کرنا چاہیے. بس اتنا ہی جملہ اس نے بولا کہ اسرائیل جو تھا یعنی نیتن یاہو وغیرہ جو بھی اس کا ہے وہ ٹینشن میں آ گیا. دوسری بات، ابھی جو ایران ہے وہ حملے کی کوشش کر رہا ہے، نیوز میں سب آپ دیکھتے ہوں گے. اسرائیل بالکل بوکھلایا ہوا ہے، یعنی ایران کے حملے کا جواب ابھی فی الحال اسرائیل کے پاس نہیں. وہ رافضی ہے، شیعہ ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. کہ ایک بات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو آپ مطلب پاورفل تو ہے مگر اتنا بھی پاورفل نہیں، بلکہ وہ دوسروں کے سہارے جیتا ہے. اس نے جتنے بھی وہاں پر آس پاس عرب ممالک ہے، جتنے بھی اس کے آس پاس عرب ممالک ہے، سب سے گزارش کی، بلکہ امریکہ تک سے اس نے گزارش کی ہے کہ آپ ایران کو روکیں کہ وہ ہم پر حملے نہ کرے. تو جو عرب دیش ہے جو بک گئے، ان لوگوں نے تو ایران کو دھمکیاں دینے بھی شروع کر دیے. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان پر ذلت و رسوائی مسلط کی گئی ہے. یہ اسرائیل کے اوپر بھلے ہی کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائے، ابھی بھی ان کے اندر فلسطینیوں کا بھی ڈر ہے، اور ان کی حکومت دوسروں کے سہارے، خاص طور سے امریکہ کے سہارے ہی چلتی ہے. آپ یہ کہیں گے ورلڈ بینک ان کے ہاتھوں میں ہے، میڈیا سینٹر ان کے ہاتھوں میں ہے، ساری چیزیں ان کے ہاتھوں میں، مگر ابھی بھی ان کے دل میں خوف ہے مسلمانوں کا، خاص طور سے پیلسٹائن کا، کہ اتنی شہادتیں ہو گئی مگر اس کے باوجود بھی سامنے والا جو حماس ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیک رہا ہے. یہی ایمان کی دلیل ہے، یہی ایمان کی نشانی ہے، اور یہی قرآن مقدس کی تفسیر ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور ان کے اوپر غریبی مسلط کی جائے گی کہ دوسروں ہی کے محتاج رہیں گے. اور ایک مطالعے کے مطابق، ایک اسٹڈی کے مطابق، اسرائیل کے کچھ ہی لوگ سرمایہ دار ہیں، یعنی کچھ ہی لوگ مالدار ہیں، ورنہ یورپ کے اندر اسرائیل کو چھوڑ کر جو دوسری کنٹریز میں جو یہودی آبادی ہے، یہودی لوگ جو بستے ہیں، وہ تقریباً وہ کیا ہیں؟ غریب ہی ہیں، مفلس ہی ہیں. یعنی ان کے کچھ لوگ ہی مالدار ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر جو اسرائیل کو چھوڑ کر دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں، اکثر یہودی جو ہیں وہ غریب ہیں. یہ قرآن مقدس کی تفسیر ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی خود اپنے بل بوتے پر آتم نربھر جسے کہا جاتا ہے، سیلف ڈیپینس جسے کہا جاتا ہے، کبھی بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے. دوسروں کے ہمیشہ یہ محتاج رہیں گے. آپ حضرات نے بیچ میں سنا بھی ہوگا، سنتے رہتے ہوں گے، امریکہ ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، بلکہ ترکی کے تعلق سے بھی آیا کہ وہ بھی ہتھیار سپلائی کر رہا ہے. خیر، جو جیسا کرے گا دنیا میں بھی بھوگتے گا، آخرت میں بھی بھوگتے گا. یہ مختصر سی تفسیر تھی، اور یہ درمیان میں بات آ گئی تو میں نے سوچا اس کی بھی وضاحت دور حاضر کے اعتبار سے کر دوں. مولا عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو، ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو قرآن مقدس کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اس کے بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی لغزش خطا ہوئی ہو، مولا اپنے حبیب کے صدقے مجھ سے معاف فرما. اے مولا عز و جل اس درس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، انہیں قرآن مقدس کا فیضان عطا فرما. ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.